وسلم في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے برادران اسلام، آج کے اس دینی اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے کہ ہماری اولاد کے بگاڑ کے اسباب وہ عوامل کیا کیا ہے اور اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلی چیز کہ اولاد، بال بچے ایک باپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انمول نعمت۔ اس کا اندازہ اگر آپ کو نہیں ہے تو ان ماؤں اور بہنوں سے، ان بھائیوں سے آپ پوچھیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے۔ ایک باپ کی جس طرح سے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں کھانا کھلائے، اچھا کپڑا پہنائے، ان کی پرورش و پرداخت کا پورا خیال رکھیں، اسی طرح والدین، ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں، ان کو بگاڑ سے بچائے، ان کو بے راہ ربی کا شکار ہونے سے بچائے، تاکہ یہ اولاد رحمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت نہ بن جائے۔ آئیے گزشتہ 2-4-10 سالوں کے اندر ہم اور آپ اپنے علاقے کے ہر گاؤں میں جو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسلوں کے اندر جو بگاڑ آیا ہے وہ یقیناً بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے اور اس کے اسباب وہ عوامل کیا ہیں؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں سے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، مومنوں تم لوگ اپنے نفسوں کو بچاؤ آگ سے۔ کس طرح سے؟ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی شریعت پر چلتے ہوئے اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اپنی اولاد کو کیسے بچانا ہے؟ صحیح تربیت کے ذریعے،
دین سکھا کر کے، دینی تعلیم سے آراستہ کر کے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت سے متعلق فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب آپ کے گھر پہ کوئی بچہ پیدا ہو، انہیں دین سکھائیے، اور جب وہ بچہ 7 سال کے ہو جائیں تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے کہ وہی بچہ 7 سال کی عمر میں نماز کیسے پڑھے گا جب تک کہ ماں باپ اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے، اس کو دینی سانچے پر ڈھالنے کی کوشش نہ کرے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ بچے 7 سے لے کر 10 سال کی عمر میں جب ہو جائے تو نماز کے لیے اسے مارا کرو، ڈانٹو، جھڑکو، ضرورت پڑے تو اس کو تادیباً ادب سکھلانے کے لیے، نماز پہ لانے کے لیے، مسجد تک لانے کے لیے اسے مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ اس حدیث کی روشنی میں والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ بچہ جب چھوٹا ہو تبھی سے اسے دین سکھانا، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا، نماز کا طور طریقہ سکھانا، مسجد کی اہمیت سکھلانا ایک والد، ایک ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اور 7 سال کی عمر میں پہنچتے ہوئے اسے مسجد میں لے جانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر 10 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ حکم کے تعمیل نہ کرے تو اسے ڈانٹنا، پھٹکارنا اور مارنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن آیت اور حدیث نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، آئیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ہم جس طرح سے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے محنت و مزدوری کر کے ان کو اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا گھر بنا کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو اس طرح سے بنانے، سنوارنے اور تراش اور خراش کر کے دینی مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ یکسو ہو کر کے دین کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیندار بن جائیں، توحید پر قائم ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت پر جس پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں نیک بن کر کے آتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا اقرار لے کر کے اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے اندر بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اسی بگاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے والدین سے اس ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اے دنیا کے ماؤں، دنیا کے باپ، دنیا کے گارجن، لا تبدیل لخلق اللہ، ہم نے تیری اولاد کو دین لے کر بھیجا تھا، ہم نے تیرے بچے کو توحید پر پیدا کیا تھا، عبادت کی اہمیت سمجھا کر بھیجا تھا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی فطرت کو، اللہ کے قانون کو غلط تربیت کے ذریعے سے چینج نہ کرو۔ لا تبدیل لخلق اللہ یعنی لا تتبدل، لا تبدل فطرت اللہ بالتربیت السیئہ، یعنی غلط تربیت کے ذریعے سے اپنے بچوں کو نہ بگاڑو۔ اپنے بچوں کو 7 سال 10 سال کی عمر میں دینی
मिजाज में ढालने की कोशिश करना, इसकी कितनी अहमियत है। और एक हदीस पर आइए कि वालिदैन कहाँ पर चूक जाते हैं, वालिदैन किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से वो पीछे हटने की वजह से उनकी औलाद बिगड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, दुनिया के अंदर हर बच्चे की तख्लीक फितरत इस्लाम पर, फितरत पर पैदा होता है हर बच्चा। फअबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उनके माँ बाप या तो उन्हें यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। मेरे भाइयों, गुज़श्ता 10 साल के अंदर अपने गांव और मोहल्ले का जायजा लें। हमारे बच्चों के अंदर, हमारी औलादों में जो बिगाड़ आया है, इसका असली जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे माँ बाप हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जिस जमाने में दीन पर ढालने की जरूरत थी, हमने इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। 5 साल से 7 साल तक, 7 से लेकर के 10 साल तक हमने अपने बच्चों को छोटा समझ करके उसको दीन सिखाना जरूरत नहीं समझा। घरों के अंदर दीनी माहौल बनाने की हमने कोशिश नहीं की। आइए, इसमें हम फेल हो गए। अपने बच्चों को हमने दीनी तालीम नहीं दी, अपने बच्चों को दीन सिखाने की कोशिश नहीं की, अपने बच्चों को तरबियत इस्लामिया सिखाने की कोशिश नहीं की, अपने बच्चों को सीरत रसूल, सहाबा की सीरतों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की। 10 साल की उम्र के बाद क्या होता है मेरे भाइयों? दीनी तालीम में माँ बाप फेल, बच्चे बिगड़ गए। तरबियत इस्लामिया सिखलाने में माँ बाप फेल, बच्चे बिगड़ गए। 10 साल की उम्र में पहुंचे, बच्चे को मोबाइल चाहिए, बच्चे को मोबाइल चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, एक जमाना ऐसा होगा, व मिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कुछ लोगों में से ऐसे होंगे जो आलत तर्ब, गाने बजाने के इल्म को खरीदेंगे। मुहद्दिसीन किराम ने, मुफस्सिरीन इज़ाम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, हत्ता कि सहाबा किराम से मनक़ूल है कि लहवल हदीस का सही माना और मफ़हूम गाना बजाना, आलत तर्ब और मौसीकी वगैरह मुराद है। गाने बजाने के आलात को लोग खरीदेंगे ताकि वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोके, गुमराह करे और दीन को मजाक बनाए और उन्हें भटकाने की कोशिश करे। ऐसे लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। इस मसले में आइए, माँ बाप को देखिए, अपने अपने घर का जायजा ले। छोटा छोटा बच्चा 10 साल की उम्र में अभी पहुंचा है, उसे कायदा बगदादी, अम्मा पारा कुरान पढ़ने की जरूरत थी। माँ बाप को तलकीन करना चाहिए था, दीन के अंदर दीन सिखाने की जरूरत थी, दुरूद शरीफ, अत्तहियत सिखलाने की जरूरत थी। उन बच्चों के हाथ में माँ बाप ने मोबाइल खरीद करके थमा दिया। रात दिन अफसोस, बड़ा ताज्जुब होता है उन माँ और बाप पर और उन बड़े भाइयों पर के छोटे बच्चों को लेकर के अपने गोद में बैठा करके फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, आपका बच्चा क्या बनेगा? आपके बच्चों के अंदर बिगाड़ नहीं आएगा, समाज में बिगाड़ पैदा नहीं होगा। 10 साल के अंदर जो बिगाड़ आया, इसका असली जिम्मेदार माँ बाप है। आपने दीनी तरबियत नहीं दी, दीनी तालीम नहीं दी, हाथ में मोबाइल थमाया। आइए 10 साल के बाद क्या करते हैं? सड़कों में चलिएगा, हर मोहल्ले के मोड़ पर चंद दुकानें मिलेंगी, चंद दुकानें मिलेंगी। उन दुकानों में कुछ लोग बैठे होंगे, उन दुकानों में कुछ बड़े हजरात बैठे होंगे। उन बड़े लोगों के बीच में आपके बच्चे आते हैं। घर से निकला आपका बच्चा, किसके साथ उठना बैठना शुरू किया, किसकी सोहबत में गया? माँ बाप आप भूल गए। बुरी सोहबत का नतीजा, बुरी सोहबत का असर एक बच्चे किस तरह से कबूल करता है। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप को गलत तरीके के को पर चलते हुए देख करके सीखता है, इसी तरीके से बुरी सोहबत में होने की वजह से एक बच्चे के अंदर किस तरह से बिगाड़ आता है। आइए चंद हदीसों की रोशनी में इसका जायजा लेते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मसलुल जलीस सालिह
والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. ہمارا بچہ 10 سال کا بنا، گھر کے باؤنڈری سے باہر نکلا، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے غافل گھر سے باہر نکل کر کے سڑکوں میں گیا، پل میں کسی دکان میں جا کر بیٹھا. کس کے بغل میں بیٹھا؟ شرابی کے بغل میں، تاش کے اڈے میں، جوئے کے اڈے میں، چائے پینے والے، بیچا فضول بکواس کرنے والے لوگوں کے بیچ میں، بے نمازیوں کے بیچ میں بیٹھے گا. آپ کا بچہ کیا سیکھے گا؟ دین سیکھے گا، دیندار ہوگا، مسجد کو آباد کرے گا؟ ہرگز نہیں. آپ کا بچہ صحبت، جس کی صحبت اختیار کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ گے، نیک لوگوں کی مثال عطر فروش جیسا ہے. نمازی کے بغل میں بیٹھو گے، دین سیکھو گے، شرابی کے بغل میں بیٹھو گے، شراب پینا سیکھو گے، جوا باز کے بغل میں بیٹھو گے، جوا باز بنو گے. ہمارا بچہ غلط لوگوں کی سنگت اختیار کیا، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک عطر فروش. بڑا فائدہ ہی فائدہ، عطر فروش کا فائدہ ہی فائدہ. عطر فروش کے بغل میں جاؤ گے، خوشبو ملے گی، آپ کو ہدیے میں دے گا، یا تو آپ اس سے خریدو گے. ہر صورت میں فائدہ، ہر صورت میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں. اچھے لوگوں کی مثال بالکل ویسے ہی ہے. آپ کا بیٹا اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں جائے، دینی جلسہ گاہوں میں جا کر کے بیٹھے، یقین جانیے ایک دن اس کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوگا، دین سیکھنے کی امنگیں پیدا ہوں گی، دین کو آگے بڑھانے کی اس کے اندر امیدیں اور ان کے اندر لالچ پیدا ہوں گی. لیکن اگر غلط جگہوں میں گیا، غلط چیزوں کو سیکھیں گے. غلط لوگوں کی مثال بالکل لوہار جیسا ہے میرے بھائیوں. لوہار کے بغل میں بیٹھو گے، آپ کے کپڑے کو جلا دے گا، اگر کپڑے کو بھی نہیں جلایا تو کم از کم اس سے بدبو پاؤ گے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا احشر الذین، ذرا دھیان سے سنیے دنیا کے ماں باپ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے روز اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فہدوہم الی صراط الجحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، اسی طریقے سے دنیا کے سود خور قیامت کے روز سود خوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. احشر الذین ظلموا، اللہ رب العالمین حکم دے گا ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم یعنی واشباہہم، اور ان ظالموں جیسے لوگوں کو بھی جمع کرو ایک ساتھ ملا کر کے، فہدوہم الی صراط الجحیم، تاکہ ان کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے. میرے بھائیو اللہ رب العالمین بروز قیامت سود خوروں کا حشر سود خوروں کے ساتھ فرمائے گا، شرابیوں کا حشر شرابیوں کے ساتھ کرے گا، اسی طریقے سے جوا باز کا حشر جوا بازوں کے ساتھ کرے گا، بے نمازیوں کا حشر بے نمازیوں کے ساتھ کرے گا. لیکن جائیے قربان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی اولاد اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، کسی نمازی کے بغل میں بیٹھے، کسی مولوی کی مجلس میں جائے، اس کا حشر نمازیوں کے ساتھ ہوگا، مولویوں کے ساتھ ہوگا، عالموں کے ساتھ ہوگا، فاضلوں کے ساتھ ہوگا، دینداروں کے ساتھ ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آتے ہیں، اتا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل متی الساعة یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھتے ہیں فماذا اعددت لها، تو نے اس کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تو عمل نہیں کرتا لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ان کی سنگت میں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری نجات ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا، جس کی صحبت میں بیٹھے گا، اسی کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں ہماری اولاد 5 سال تک کچھ نہیں سیکھا، دینی تعلیم نہیں دی، دینی تربیت کی کوشش نہیں کی، ہمارا بچہ موبائل ہاتھ میں لیا اور جا کر کے سڑکوں میں غلط لوگوں کی سنگت میں موبائل لے کر کے فلم دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا، شراب کے اڈے میں بیٹھ گیا. کیا بنے گا ہمارا بچہ؟ ہمارا معاشرے کی تعمیر وہ ترقی کیسے ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟
950 साल तक अपने कौम की हिदायत के लिए कोशिश की थी, बड़ी दावत का बड़ी मेहनतें की थी, लेकिन चंद ही लोग ईमान लाए थे। काफिर, बदमाश और अवाश हर किस्म के ये फाजिर लोग जो है अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बद्दुआ कर दी नूह अलैहिस्सलाम ने। उस बद्दुआ के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूफान नूह भेजा और ये इरादा किया कि सारे काफिरों को हलाक व बर्बाद कर दे। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लिया। लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं कि नूह का बेटा तूफान नूह में मारा गया था। नूह का बेटा एक नबी का बेटा होने के बावजूद तूफान नूह में मारा गया था। क्यों? वजह सिर्फ यही थी कि उसने नबी के साथ बैठना पसंद नहीं किया था, अपने बाप नूह की बात को नहीं माना था, दीन की बात उन्हें समझ में नहीं आती थी, काफिरों की मजलिस में जाता था, गलत लोगों की संगत में बैठता था। इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हलाकत के दिन बाप बेटे के दरमियान वो क्या बात हुई थी जरा सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया है कि जब बेटा को देखा कि काफिरों के साथ है, बाप को यकीन था कि मेरा बेटा हलाक हो जाएगा। उस मौके पर आवाज लगाया अपने बेटे को कि बेटा आजा, कश्ती पे सवार हो जा। उस कमबख्त बेटा ने गलत लोगों की मजलिस को इख्तियार किया, गलत लोगों के साथ रहना पसंद किया, ईमान नहीं लाया और आखिरी वक्त में क्या कहा था जानते हैं? कहा साहबी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बू जान तेरे साथ नहीं जाएंगे, ईमान नहीं ले आएंगे, नमाज की बात हमारे भेजे में नहीं आती, तौहीद की बात हमारे भेजे में नहीं आती। मैं चाहता हूं मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी हमें डुबा नहीं पाएगा। नूह नबी ने कहा कि बेटा आज तुझे अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता। ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, आज तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। पहाड़ भी डूब जाएगा, तुम हलाक हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। बाप बेटा की बात जारी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पानी ने मौज बहाला बैनहुमा वहाला बैनहुमल मौज फकाना मिनल मुगरकिन फकान मिनल मुगरकिन। देखिए बाप बेटों में बात चल रही थी, इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मौज ने थपेड़ा मारा और नूह के बेटे को बहाते हुए डुबा दिया पानी के अंदर। अर्ज करने का मतलब यह है मेरे भाइयों कि आज हमारी औलाद जो है, हमारे बच्चे अपने घरों से बाहर जैसे ही निकलते हैं गलत लोगों की संगत में बैठना शुरू, गलत लोगों के साथ उठना शुरू कर देते हैं। इसी की बुनियाद पर हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए इसका जिम्मेदार भी हम और हमारे जैसे माँ बाप ही है। हमारे बच्चों के बिगाड़ में एक बाप का ही किरदार होता है। हमने नहीं पढ़ाया, उसका असली जिम्मेदार हमने दीनी तालीम की सिखाने की कोशिश नहीं की, उसका असली जिम्मेदार हम अपने बच्चों को दीनी तरबियत पर ढालने की कोशिश नहीं की, उसका जिम्मेदार भी हम। इसी तरीके से अपने बच्चे को मगरिब के बाद बाहर जाने के लिए दिया, रात 12 बजे तक किसकी संगत में रहा, किसके साथ उठा, किसके साथ बैठा, इसका जिम्मेदार भी एक बाप ही होता है। बाप चाहे तो मगरिब के बाद बेटों को ताला कर लगा सकता है, अपने बेटे को पढ़ाई के लिए मजबूर कर सकता है। 2 घंटा अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, कुरान पढ़ाए, अम्मा पारा पढ़ाए, कायदा बगदादी पढ़ाए। यकीन जानिए ये मेहनत आपकी बड़ा समर आवर होगा, बड़ा फायदा होगा, आपका बच्चा दीनदार बनेगा। यकीन जानिए गलत लोगों की सोहबत में रहने की वजह से हमारे माशरे के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों पर कितना गलत असर पड़ता है यकीन नहीं होता। आपको एक हदीस आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया उक़बा बिन मुईद के बारे में एक आयत करीमा नाज़िल हुई। यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला यक़ूल या लैतनी या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। मुफ़स्सिरीन किराम ने इस आयत के बारे में लिखा है कि आयत करीमा उक़बा बिन मुईद के बारे में नाज़िल हुई। उक़बा बिन अबी मुईद के बारे में आयत करीमा नाज़िल हुई। उक़बा बिन अबी मुईद दोस्तों की सोहबत का किस कदर असर होता है एक दूसरे पर। जरा सोचिएगा कि उक़बा बिन अबी मुईद के बारे में आता है कि ये शख्स जो है लोगों को खाना बना करके लोगों की दावत क्या करता था, अपने घरों में मेहमान नवाजी क्या करता था, अपने लोगों को, अपने दूर दराज से आने वाले मुसाफिरीन को खाना खिलाया करता था। इनकी और उबई इब्न खलफ की, इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी, बड़ी जिगरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ उठते बैठते थे, एक साथ घूमते थे और अल्लाह के रसूल की मजलिस में भी उक़बा बिन अबी मुईद कभी कभी जाया करता था। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शुरू के दिनों में उक़बा बिन अबी मुईद बहुत
زیادہ ان کی مجلسوں میں، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں جاتے تھے، کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کی باتوں کو سنتا بھی تھا عقبہ بن ابی معیط۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کہیں سفر سے آئے، اللہ کے رسول کو دعوت کر دی عقبہ بن ابی معیط نے کہ آئیے ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ ما انا بآکل حتی تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یا وان محمد رسول اللہ۔ اے عقبہ بن ابی معیط، تم نے دعوت پر بلایا ہے، لیکن میں کسی کافر کے گھر پہ، کبھی بے نمازی کے گھر پہ، برے لوگوں کے گھر پہ میں کھانا کیسے کھاؤں؟ میں تیرے گھر پہ کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ تو گواہی نہ دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی گواہی سے پہلے میں تیرے گھر پہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ دیکھ کر کے عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دی، اللہ کے رسول نے کھانا کھایا۔ اس کی خبر عقبہ کے دوست ابی بن خلف کو پہنچی۔ ابی بن خلف نے بلا کر کے پوچھا کہ عقبہ بن ابی معیط، تو میرا دوست ہے، تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے کیسے بے دین ہو گیا؟ محمد کے جھانسے میں کیسے آ گیا؟ اس کی بات پر کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ عقبہ بن ابی معیط نے سنایا کہ دراصل میں دل سے ایمان نہیں لایا ہوں، میں کھانا کھلانے کے لیے میں اوپر زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے شہادت دی ہے، میرا مقصد محمد کو خوش کر کے کھانا کھلانا تھا، دین کو قبول کرنا نہیں ہے۔ ابی بن خلف لعنت اللہ علیہ، اس بدبخت نے اپنا دوست، اپنا جگری، اپنا خلیل عقبہ بن ابی معیط سے کہا تیری بات ہم نہیں مانتے، تیری بات سے ہم راضی نہیں جب تک کہ تو رسول کے چہرے پر، جب تک کہ تو محمد کے چہرے پر تھوک کر نہ آئے۔ دوست کے چکر میں پڑ کر کے یہ کم بخت عقبہ بن ابی معیط دوستی کو بحال رکھنے کے لیے، اس رشتے کو بحال رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کے ارادے سے گیا، لیکن بدبخت نے تھوکا، لیکن تھوک لوٹ کر کے اسی کے چہرے پر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بد دعا کی اور کہا کہ تجھ سے مکہ سے باہر اگر کہیں پر بھی ملاقات ہوگی تیری گردن اڑا دوں گا۔ الحمدللہ بدر کے دن یہ کم بخت مارا گیا، اور احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، دونوں جہنم رسید ہوئے۔ بروز قیامت اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی محمد پر، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آیت کریمہ اتری۔ وہ کہے گا کاش کہ رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، دنیا میں اچھے لوگوں کی نبی کے راستے پر چلا ہوتا، نبی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، برے لوگوں کی صحبت میں نہ جاتا، فلاں کو میں دوست نہیں بناتا تو ہم بے دین نہیں ہوتے، دین اسلام پر چلتے۔ آج مجھے افسوس ملنا نہیں پڑتا، مجھے جہنم رسید نہیں ہونا پڑتا، مجھے جہنم میں جانا نہیں پڑتا، مجھے آج جنت ملتی، لیکن ابی بن خلف کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2 منٹ سے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر اس بگاڑ کے پیچھے ہمارے بچے ہیں، اور ہمارے بچوں کے بگاڑ کے پیچھے والدین ہیں۔ ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں بھلا دی، ہمارے بچے بگڑتے چلے گئے۔ آپ کو کہوں آج جلسے کے اندر ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، یہی بچے ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں گے، ہمارے صدقہ و خیرات کریں گے، علم نافع چھوڑ کر جائیں گے، تو اس کے بدلے میں، علم نافع کے بدلے میں ہمیں نیکی ملتی رہے گی۔ اسی طریقے سے او ولد صالح یدعو لہ، دنیا کے اندر ایک اچھا بچہ چھوڑ کے جائیے، پڑھا لکھا کر کے جائیے، دیندار بنا کر کے جائیں گے تو یہ بچہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس الفاظ کے ساتھ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اس چاندپور کے اندر یہ جلسے، یہ اجتماع کے انعقاد کا ایک ہی مقصد ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو آخرت سجانے کے لیے بھیجا ہے۔ آخرت کے لیے ہمارے اندر، ہمارے پاس سب سے بہترین نیکی صدقہ جاریہ کی شکل میں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، ان میں سے انسان مرنے کے بعد نیکی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک نیکی اگر کر کے جائیں گے، صدقۃ جاریہ، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں
جائیں گے, مسجد میں پیسہ لگا کر کے جائیں گے, مرنے کے بعد بھی نمازی نماز پڑھے گا, مرنے کے بعد بھی نمازی تلاوت کرے گا, ذکر و اذکار کرے گا, اس کے بدلے میں ہمیں مرنے کے بعد بھی قبر میں اجر ملتا رہے گا. صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کے اندر دنیا کا سب سے بہترین عمل مسجد بنانا ہے. مسجد بناؤ گے اس میں ذکر و اذکار ہوگا, مسجد بناؤ گے اس میں تلاوت ہوگی, مسجد بناؤ گے اس میں بندہ گروزاری کرے گا, مسجد بناؤ گے مسجد کے اندر بندہ حاضر ہو کر اللہ سے گفتگو کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, روئے گا, گڑ گڑائے گا, توبہ و استغفار کرے گا, تلاوت کرے گا, مسجد کو آباد کرے گا. ہر انسان کے بدلے میں تیری دان کا بدلہ ملتا رہے گا. شانپور کے لوگوں, باہر سے آئے ہوئے لوگوں, آپ سے گزارش ہے یہ اچھا موقع ہے, آپ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں اچھا تعاون کریں. یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ کے گھروں کی حفاظت کرو, اللہ کی عبادت کرتے رہو, اللہ تیری مدد کرے گا, اللہ تیری ہر موڑ پر مدد کرے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس جلسے کو کامیاب بنائے. رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو دن بدن بگاڑ اور فساد بڑھتا جا رہا ہے, رب العالمین ہم کو سب سے پہلے, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے اجداد کو, ہمارے باپ داداؤں کو, گاؤں محلے کے دانشوروں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے بچے درود شریف نہیں سیکھتے, اتحیات نہیں سیکھتے, جنازے کی دعا نہیں سیکھتے, دینی محفلوں میں بلانے کے لیے پمفلیٹ چھاپ کر کے ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں, نعوذ باللہ دینی محفلوں میں جانے میں وہ کتراتے ہیں. رب العالمین انہیں ہدایت دے, ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے, دین کی محبت ڈال دے. رب العالمین دین کا جذبہ لے کر تیرا یہ مسجد آباد کرے, شاد کرے. رب العالمین آخر میں رب العالمین یہ دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.